زندگی خوبصورت بن جائے، بہترین بن جائے، گھر کا ماحول خوبصورت ہو، میاں بیوی، بہن بھائی، بیوی بچے، یہ زندگی آسان ہو جائے، اس کے لیے آدمی اتنی محنت کرتا ہے، اتنی کوشش، لیکن زندگی جو خوبصورت بنے گی میرے بھائیوں، وہ کس سے بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی؟ سب سے وزنی نیکی تہجد بہت بڑا عمل ہے، صلاۃ التسبیح، قرآن کا ختم، حج، عمرے، اعتکاف، یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن آپ نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے۔ حسن اخلاق، آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی اخلاق سے، گھر کا ماحول خوبصورت بنے گا اخلاق سے۔ سب کے گھر ایک جیسے ہوں یہ نہیں ہو سکتا، سب دو کنال کے گھر میں کیسے رہ سکتے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سب کے گھروں میں فرنیچر ایک جیسا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ سب کے گھر بڑے بڑے ہوں شاندار یہ نہیں ہو سکتا، لیکن سب کے گھر خوبصورت بن سکتے ہیں اگر اخلاق اچھے بنا لیں، اخلاق اچھے بنا لیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے جنت میں میرے قریب کون ہوگا؟ جنت میں میرے قریب کون ہوگا؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ فرمایا کامل ایمان والا کون؟ کامل ایمان والا کون؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ جو قیامت کے دن آئے گا بہت سی نیکیاں، بہت سے روزے، بہت سے حج، اعتکاف، صدقے، بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان باندھا، کسی کو تھپڑ مارا، تو اللہ اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم فرما دیں گے اور لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ رکھے جائیں گے اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اخلاق بگڑے ہوئے، اخلاق بگڑے ہوئے، اس لیے گھروں میں لڑائیاں ہیں، میاں بیوی میں لڑائیاں ہیں، چچا، بھتیجا، بھانجا، ماموں، خالہ، بول چال بند ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، بھائی بھائی بات نہیں کرتے۔ توبہ 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 توبہ۔ کپڑوں کو کتنا صاف کرتے ہیں، گھروں کو صاف کرتے ہیں، ٹائل صاف کرتے ہیں، شیشہ صاف کرتے ہیں، بھائی اپنے دلوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے۔ صحابہ تشریف فرمائے اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی جو داخل ہوگا نا جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی کہ کون آتا ہے، ایک صحابی داخل ہوئے، دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے، پھر نظریں اٹھی کہ آج کون آتا ہے، وہی صحابی داخل ہوئے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے، پھر نظریں اٹھی کہ آج کون داخل ہوتا ہے، تو تینوں دن وہ ایک ہی صحابی داخل ہوئے۔ 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی اللہ کے نبی نے۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے کہ رات کو میں آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں، مقصد کیا تھا کہ میں دیکھوں کون سا عمل کرتے ہیں کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ ساری رات کیا دیکھا؟ سو رہے ہیں، فجر میں اٹھ گئے، سو رہے ہیں، فجر میں اٹھ گئے۔ 3 راتیں دیکھا کون سا عمل کرتے ہیں، سو رہے ہیں، فجر میں اٹھ گئے۔ 3 دن بعد ان سے بات کی کہ بھائی میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، 3 دن آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ انہوں نے کہا جو تم نے دیکھا بھائی یہی ہے بھائی۔ ہاں ایک بات ہے میری زندگی میں، ایک بات ہے، کیا؟ کہ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا، بغض کینہ نہیں رکھتا، حسد نہیں کرتا کسی پر۔ فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اور اگلی بات فرمائی کہ ہے بڑا مشکل کام، دل صاف رکھو، دل صاف رکھو، اخلاق اچھے بنائیں، گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا، آپ کے دفتروں کا ماحول،
مارکیٹوں کا ماحول، خاندانوں میں، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں، ہاں چھوٹے بڑوں میں ایک خوبصورت ماحول بنے گا. اخلاق اچھے بات، نرمی پیدا کرے، اپنے اندر نرمی پیدا کرے. آج غصہ بہت چڑھا ہوا ہے لوگوں. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں فرمایا، آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. ایک ہی جواب. آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے. غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے. غصہ نہ آنا کمال نہیں ہے. ایک آدمی کو غصہ آتا ہی نہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ دیکھنے کی بات ہے کہ بیچارے کو مسئلہ کیا ہے. غصہ آئے اور برداشت نہ رہے، قابو میں نہ رہے، یہ ہے. غصہ آئے گا قابو کرو، غصہ آئے گا قابو کرو. روزانہ بہت سی باتیں آپ کے گھر میں، آپ کے دفتر میں، بازار میں بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی. صبر، برداشت، غصے کے قابو، غصے کو قابو، غصے کو قابو کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. غصہ پینے پر برداشت کرنا سیکھے. کتنے میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، 2-2 سال جیلوں میں، 4-4 سال جیلوں میں، 10-10 سال کچہریوں میں، تھانوں میں، پنچایتیں ہو رہی ہیں، 15-15 سال بول چال بند ہے. کیا ہے؟ غصہ، برداشت نہیں. معاف کرنا سیکھ. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلام ہے، نوکر نہیں، غلام جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے اب تو نہیں، غلطیاں بڑی کر جاتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے. پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایک دن میں، ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں، ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا. 70 مرتبہ ایک دن میں تو معافی کر دیا، معافی کر دیا. تو بھائی سب نیت کرو بھی اخلاق اچھے بنانے. انشاءاللہ اخلاق کیا بنانے؟ اپنے غصے کو کیا کرنا بھائی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ، حدیث اللہ کے نبی ہمارے، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ بولو بھائی جوڑو. جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو. جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو؟ یہ اخلاق سکھائے، یہ اخلاق سکھائے. اب جس کا جھگڑا چل رہا ہے نا کسی چچا ماموں تایا رشتہ دار سے، تو نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. جھگڑا کیا کرنا ہے؟ اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟ آپ سے غلطی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لو، اس نے غلطی کی ہے تو کیا کر دو؟ کیا کر دو؟ معاف کر دو. جھگڑا ختم. جھگڑا ختم کرنا آسان ہے، 1 منٹ میں ہو جائے گا. کہ آپ سے غلطی ہوئی معافی مانگ لو، اس نے غلطی کی معاف کر دو، جھگڑا ختم. جھگڑا ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے. بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا. حدیث میں آتا ہے گناہوں کا رجسٹر فل، گناہ 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 گناہ، اور نیکیوں کا رجسٹر خالی، صرف ایک نیکی لکھی ہوئی ہے، باقی گناہ گناہ ہی گناہ ہے. نیکی کیا ہے؟ کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا، لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے جاؤ. اخلاق اچھے بنا، اخلاق اچھے بنا.